اب آپ مجھے بتائیں، آپ سے میں سوال کرتا ہوں، کیا سیدنا حسن رسول اللہ کے جو نواسے ہیں جنت کے سردار نہیں ہیں؟ رسول اللہ نے کہا تھا یہ میرا بیٹا سید سردار ہے، یہ مسلمانوں کے 2 عظیم گروہوں میں صلح کرائے گا، یہ بھی بخاری ہی کی تو حدیث ہے۔ اب مجھے آپ بتائیں کہ کیا سیدنا حسن نے جہنم کی طرف بلانے والے گروہ کے امیر کے ہاتھ کے اوپر بیعت کی، ان سے صلح کی جو جہنم کی طرف بلاتے رہے، اور پھر حضرت علی کی زندگی کے اندر، حضرت علی کی زندگی کے اندر جنگ صفین کے بعد حضرت علی زندہ رہے ہیں کہ نہیں؟ حضرت علی کا اور سیدنا امیر معاویہ کا وہ عرصہ، اور اس کے بعد حضرت حسن کی خلافت، اس کے بعد حضرت حسن کا ان سے صلح کرنا، اگر جہنم کی طرف بلانے والا گروہ تھا تو آپ کے تو اماموں نے ان سے صلح کر لی۔ تو صلح حسن جو ہے یہ ان کے گلے کا ایک کانٹا ہے، صلح حسن۔ بخاری شریف کی روایات اور علامات نبوت سے متعلقہ روایات کو بیان کر کے یہ بات کہی تھی کہ سیدنا حسن نے حضرت رسول اللہ کی پیشین گوئی کو پورا کر کے سیدنا امیر معاویہ کے ہاتھ کے اوپر بیعت کر کے اور قربانی دے کر امت کو جو ہے ایک نقطے کے اوپر مرتکز کر دیا۔ اور وہی مرزا جیلمی بعد میں یہ بات کہنے لگا، حسن نعوذ باللہ من ذالک، حضرت حسن المجتبی کے بارے میں مرزا محمد علی جیلمی کہنے لگا حسن شائی کوئی نہیں، اس نے ایسے الفاظ کہے، اس نے ایسی بات کی، کہنے لگا اس نے حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان مبارک کے نعوذ باللہ من ذالک جو فرمان ان کا تھا کہ معاویہ جو ہے وہ جہنم کی طرف بلانے والا ہوگا، تو حسن نے صلح کی تو کیوں کی؟ حسن تو شائی کوئی نہیں۔ اور جی بخاری کی حدیث ہے کہ مسلمانوں کی 2 عظیم جماعتوں کے درمیان حضرت حسن صلح کروا دیں گے، یہ میرا بیٹا سید ہے۔ تو میرے بھائی اس عظیم سے مراد آپ نے عظمت والا گروہ کیسے لے لیا؟ اس سے مراد ہے 2 بڑی جماعتوں کے درمیان حضرت حسن ابن علی صلح کا سبب بنیں گے۔ تو اس میں آپ نے کہہ دیا دونوں جماعتیں عظیم ہوگی، عظیم سے مراد نبی علیہ السلام تعداد کے 2 بڑی جماعتیں۔ عظمت والا گروہ تو وہی ہے جو خلیفہ راشد کے ساتھ ہوگا، سیدنا علی کے ساتھ، تو بالکل ون سائیڈڈ مقدمہ ہے۔ ابھی چاند ایک ناسبی ایسے پیدا ہو گئے ہیں کہ جن کو میں سنی نہیں سمجھتا اور نہ سنی انہیں اون کریں گے، کہ جو آپ اعتراض کر رہے ہیں کہ بخاری مسلم میں تحریف ہو چکی ہے، تو میرے بھائی پھر تو مقدمہ ہی ختم ہو گیا۔ پھر تو آپ لوگوں سے ہم حجیت حدیث پہ بات کریں گے کہ آپ لوگ تو حدیث کے منکر ہیں، کہہ رہے ہیں جی وہ جی پرانے نسخے میں یہ الفاظ نہیں تھے کہ جو نبی علیہ السلام کے الفاظ ہیں تقتلہ الفئۃ الباغیہ، وہ کہتے ہیں یہ تو موجود ہے، لیکن جو اگلے الفاظ ہیں یدعوہم الی الجنہ یدعوہم الی اللہ، یہ دونوں الفاظ ہیں صحیح بخاری 2812 اور 447، اور کہتے ہیں نہیں اگلے جو الفاظ ہیں نا وَيَدْعُونَهُ إِلَى النَّارِ، یہ الفاظ جو ہے نا کہ وہ اللہ کی طرف اور جنت کی طرف بلا رہا ہوگا اس جماعت کو، اور وہ جماعت جہنم کی طرف بلا رہی ہوگی۔ کہتے ہیں یہ بخاری میں کسی نے ڈال دیا۔ اپنی عقل کا علاج کریں میرے بھائی، سعودی عرب کی چھپی ہوئی بخاری دیکھ لیں، مکتبۃ شاملہ کی بخاری دیکھ لیں، اور اس کے جو کاپی رائٹس ہیں نا وہ دارالکتب العلمیہ کے پاس ہے، بیروت میں احادیث کی کتابوں کے ہزار سال پرانے قلمی نسخے موجود ہیں۔ دارالکتب العلمیہ کا جو نسخہ پوری دنیا میں پرنٹ ہو رہا ہے، جو اون کرتے ہیں، ایون سعودیہ والے بھی ان کے ساتھ اپنا ٹیکسٹ میچ کرتے ہیں، اس میں بھی یہ الفاظ موجود ہیں۔ میں نے اپنی کئی ویڈیوز میں وہ عربی نسخہ بھی وہ والا ڈسپلے کرایا دارالکتب العلمیہ کا، جو ایک سمجھ لیں جس طرح ٹاپ کاپی میوزیم کے اندر رکھا ہوا قرآن کا نسخہ ہے نا، اس سے آپ میچ کریں گے اگر کہیں قرآن کی پرنٹنگ میں کئی اختلاف آتا ہے، اس طرح آپ سمجھ لیں قلمی نسخے دارالکتب العلمیہ کے اندر وہ رکھے ہوئے ہیں سارے۔ ان کا جو اپنا ہے اس میں بھی الفاظ موجود ہیں، وہ پاکستان میں بھی اویلیبل ہیں ان کے نسخے، آپ ان کی ویب سائٹ پہ چلے جائیں، آپ کو پی ڈی ایف فارمیٹ میں بھی دارالکتب العلمیہ کے مل جائیں گے۔ تو یہ دھوکے دینے چھوڑیں، تو اس لیے یہ لوگ اس قابل نہیں کہ ہم ان کو جواب دیں، اس کی وجہ ہے کہ ان کو کوئی اون نہیں کرتا۔ اگر انہوں نے بخاری مسلم سے انکار کرنا ہے تو یہ تو پھر انجینئر صاحب کی ایک اور کرامت ظاہر ہوگی۔ میں نے تو کئی سال پہلے یہ پریڈکشن کی تھی کہ یا اہل حدیث منکرین حدیث ہو جائیں گے یا واقعی قرآن و سنت والے اہل حدیث ہو جائیں گے۔ تو دیکھیں ان کے علماء منکرین حدیث ہو گئے انکار کر کے، اور جو ان کی عوام تھی وہ الحمدللہ پکے منہج اہل حدیث کے اوپر آگے، جو اہل سنت کا منہج ہے۔ یہ لوگ تو مطلب فراڈ کے اوپر اترے ہوئے ہیں۔